ویلکم بیک ناظرین، پروگرام پاسورڈ کے ساتھ ایک بار پھر حاضر ہوں آپ کے سامنے. ہمارے ساتھ ہیں ڈاکٹر خالد سہیل. بہت بہت شکریہ سر آپ کا، آپ تشریف لائے ہمارے پروگرام میں. آپ کی محبت آپ نے بلایا ہے. ڈاکٹر صاحب، ہماری گفتگو ہو رہی تھی ابھی کچھ دیر پہلے ہی توصیف احمد خان صاحب سے، اور موضوع ہے انسان آپ کے نزدیک بینگ اے سیکیٹرسٹ، ہیومنسٹ، ایجوکیشنلسٹ، انٹلیکچوئل، شاعر، آپ کیسے لیتے ہیں اس انسان کو؟ انسان کیا ہے؟ کیسا جانور ہے؟ امن پسند ہے یا بھیڑیا ہے؟ میرے نزدیک انسان، چونکہ آپ نے ہیومنسٹ کا ذکر کیا، میرے نزدیک انسان کے حوالے سے دو تھیوریز ہیں. ایک وہ تھیوری ہے جو مڈل ایسٹ کی ہے، جس میں یہودیت، اسلام، کرسچینٹی کے بہت سے لوگ مانتے ہیں کہ وہ آدم اور حوا کی اولاد ہے. انہوں نے جو جنت میں جو کچھ کیا اور اس کے بعد وہ زمین پر آ گئے. دوسری تھیوری جو ہے وہ ڈارون اور ایوولوشن کی ہے، کہ ہم وہ جو امیبا سے جو سفر شروع ہوا تھا، پھر وہ پرندے، پھر مچھلیاں، پھر پرندے، پھر جانور، اور ارتقاء کرتے کرتے ایک وہ وقت آیا کہ جب ہم اس کو انسان کہنے لگے، کیونکہ وہ دو پاؤں پہ چلنا شروع ہو گیا. اور اس کا ذہن جو ہے، ڈارون نے وہ دکھایا ہے کہ جو چمپینزی اور جو باقی جانور ہیں، اگر ان کا فیٹس آپ دیکھیں تو وہ 7 مہینے میں، جو انسانی بچہ جو ہے، جو فیٹس ہے، وہ 7 مہینے میں ایک ایڈلٹ بندر یا باقی جانور کی طرح اس کی ساخت وہاں تک ہے. تو اس کے بعد جو اس کی مزید پرورش ہوئی، جو ارتقاء ہوا، تو اب ہم میں وہ چیزیں ہیں جو کچھ انسانوں والی ہیں اور جو کچھ حیوانوں والی ہیں. میں ایک بات سے اس کا آگے بڑھاؤں گا. ایرک فرام نے کہا کہ جانوروں میں جو ہے وہ بینائن ایگریشن ہے. صحیح. جس کا مطلب یہ ہے کہ جب شیر بھوکا ہوتا ہے تو وہ جا کے جانور کو مارتا ہے، اور جب اس کی بھوک ختم ہو جاتی ہے تو وہ اس کو چھوڑ دیتا ہے، پھر وہ امن پسند ہو جاتا ہے. لیکن انسان ایک حوالے سے حیوان سے بدتر ہے کہ وہ صرف اس وقت ہی نہیں کرتا جب وہ بھوکا ہوتا ہے، اس کے اندر اس کی جو شخصیت کے اندر جو، جیسے آپ نے کہا، مذہب ہو، رنگ ہو، اس کی جو اس کے جو تضادات ہیں، وہ جو اس کو معنی دیتا ہے، اس سے وہ ایک طرح سے میلیگننٹ ایگریشن ایرک فرام کہتا ہے. صحیح. تو ایک حوالے سے اگر انسان امن پسند ہے تو جانور سے بہتر ہو سکتا ہے، اشرف المخلوقات. اور اگر وہ اس کا جو ڈارک سائڈ ہے، اگر اس کا ذہن، اس کا ضمیر نہیں جاگا اور وہ بالکل مطلب جو تاریکی میں رہتا ہے، تو وہ انسان جو ہے وہ جانور سے بھی بدتر ہے. تو ان اے وے اس کی جو ڈویلٹی ہے، اس کو یہ چوائس ہے کہ وہ ایک بہتر زندگی گزارے، انسانیت یا نیچر کے لیے بہتر کام کرے، یا وہ ایک نیگیٹو کام کرے اور وہ بالکل جانوروں سے بھی ایک بدترین جانور کی صورت. اچھا ڈاکٹر صاحب، ایک بات مجھے بتائیے، جو میسز کی شکل میں ہم ریجنس میں پیدا ہوتے ہیں، ہمارے رنگ، ہمارے مذہب، ہماری ثقافت، ہماری بہت سی چیزوں پر ہمارا اپنا کنٹرول نہیں ہوتا، قدرت ہمیں پیدا کر دیتی ہے. اور پھر جو ہم گرو کرتے ہیں، ہم اپنے آپ کو ریکگنائز کرتے ہیں کہ ہاں بھائی ہماری یہ شکل ہے، یہ مذہب ہے، وغیرہ وغیرہ. اور ہم اس پوری سویلائزیشن یا ارتقائی عمل کے اندر اس پوری پولیٹیسائز ہونے کے نتیجے میں دھکیلے بھی جاتے ہیں، جس پر ہمارا کنٹرول نہیں ہوتا. چاہے وہ روڈولف ہٹلر کی شکل میں کہ چمنیوں میں ڈال دیے گئے اور بنگلہ دیش میں میس کلنگ ہو گئی، اور ادھر چلے جائیں تو اپنے عراق میں لوگوں کو زہریلی گیسز دے کر بچوں کے بقول کیسے سفوکیٹ کر کے مار دیا گیا. تو یہ جو قدرت کا عمل ہے ہمارے ساتھ، یہ جو قدرت کی جو سلیکشن ہے، اور وہی میرا خیال ہے ڈارون کی بھی ہے، تو ہم کس حد تک صرف اور صرف انسان کی سرشت کو ہی کنٹرول کر سکتے ہیں جب قدرت نے ہی ہم کو انفیئر انداز میں پیدا کیا؟ تو کیا ہم سمجھتے ہیں کہ قدرت بھی اس کے اوپر بقول کیسے بلیم کیا جا سکتا ہے؟ قدرت کو لا آف نیچر جو ہے وہ انفیئر ہے؟ آپ کا کیا خیال ہے اگر ہم اس طرف سے بات کریں تھوڑی سی؟ بہرحال میرا یہ خیال ہے، میں آج پچھلے دنوں یہ جو نوبل پیس پرائز کی سپیچز پڑھ رہا تھا، جی تو آپ نے چونکہ پروگرام میں وہ ہالوکاسٹ کا ان چیزوں کا ذکر کیا، تو ایک ہالوکاسٹ سروائیور ہیں جو رائٹر بھی تھے، ادیب بھی تھے، ایلی ویزل ان کا نام تھا. انہوں نے جب سپیچ کی تو اس میں انہوں نے کہا کہ امن کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ پیس از ناٹ گاڈز گفٹ ٹو ہز کریچرز، اٹس اے گفٹ دیٹ وی گیو ٹو ایچ ادر. میں یہ سمجھتا ہوں کہ انسانی شعور جو ہے 21ویں صدی میں نے اپنی ایوولوشن کی کتاب میں کہا کہ ہم پہلی دفعہ 20ویں صدی میں اس مقام پہ پہنچے ارتقاء کی. نفسیات کے طالب علم ہونے سے آپ جانتے ہیں، آپ بھی ڈاکٹر ہیں، کہ 2 سال کا بچہ خودکشی نہیں کرتا، 4 سال کا بچہ نہیں کرتا، 6 سال کا نہیں کرتا. جب وہ 14 15 16 سال کا ہوتا ہے تو اگر کسی بحران کا شکار ہو، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ 20ویں صدی میں 21ویں صدی میں انسانیت جو ہے وہ اس ایڈولیسنس فیز میں ہے.
اور اس وقت ایٹم بم، نیوکلیئر بم، ویپنز آف ماس ڈسٹرکشن سے ہم پوری انسانیت کو، پوری جو جتنی زندگی ہے جو پورے عالمگیر والے سے اس کو ختم کر سکتے ہیں. اس لیے میرے نزدیک وہ جو انسانی شعور ہے، انسانی ضمیر ہے، انسانی جو سوشل کانشسنس ہے، اگر ہم اس کو بیدار کر سکیں، اور اس وجہ سے آپ کا ٹی وی پروگرام ہو، جو رائٹرز، انٹلیکچوئل رائٹرز ہیں، جو جتنے رہنما ہیں تاریخ میں آتے رہے ہیں، ان کی یہی میرے خیال کوشش رہی ہے کہ ہم فطرت کے وہ جو فیکٹرز ہیں، جس کو فرائڈ اڈ اور جو انسٹنکٹس ہیں، ان پر ہم اپنے شعور سے، اپنے کانشسنس سے، اپنے ضمیر سے، اپنی جو فرنٹل لوبز ہیں اس سے کنٹرول میں رکھیں، اور اس کے مقابلے میں ایک بہتر زندگی، بہتر آدرش، بہتر زندگی کا نہ صرف خواب دیکھیں بلکہ اس کو شرمندہ تعبیر کریں. اچھا، ایک سوال اور، چونکہ یہ گفتگو پیرالل ہے، یہ موضوعات رنگ، مذہب، کلر کے، یہ مذاہب کے حوالے سے تھوڑی سی گفتگو ہو جائے، پھر میں اگلے اسٹیپ پہ جاؤں گا. مذاہب میں چاہے وہ محمد عیسیٰ ہوں، موسیٰ ہوں، یا بدھسٹ ہوں، یا ہمارے اور مذاہب ہیں، رام ہیں، ہندوازم ہے، جو اپنے ریجنل مذاہب ہیں، ان میں جو پیغمبران اور خدا کے بیٹوں نے سب نے وعدے کیے تھے کہ ہم تمہیں اس رنگ اور نسل کے مسائل سے تو چھڑا ہی لیں گے. یہ الگ بات ہے کہ مذہب کا مسئلہ ایک بیچ میں آ گیا، اس کے بعد وہ ڈیسینڈ کر کے ہمارے جین میں شامل ہو گیا. وہ وعدے پورے ہوئے آپ کا خیال؟ اگر وہ وعدے پورے نہیں ہوئے، وہ پیرانویا ہمارے اندر سے نہیں نکلا، تو ابھی بھی ضرورت ہے مذاہب وغیرہ کی؟ بہرحال آپ جانتے ہیں، کیونکہ میں کم از کم ایک چیز تو ہم ریموو کر دیں. ٹھیک ہے، رنگ اور نسل نہیں کر سکتے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو مڈل ایسٹ کی جو روایت ہے، جو آپ نے مونوتھیسٹک ریلیجنس کی، جس میں خدا، آسمانی کتابیں، پیغمبر، لائف آفٹر ڈیتھ، یہ ایک ٹریڈیشن ہے. میرے نزدیک ہمیں ایک اور ٹریڈیشن کو بھی نہیں بھلانا چاہیے، وہ ٹریڈیشن جس کو ہم سیکولر ٹریڈیشن کہتے ہیں، اور بہت سے مذہب کے ماننے والے اس ٹریڈیشن سے درگزر کرتے ہیں. اس ٹریڈیشن میں پہلا جو فادر آف ہیومنزم جس کو ہم کہتے ہیں، وہ چین میں کنفیوشس تھا. وہ جو ہے گریس میں ہپوکریٹیز اور سوکریٹیز، یہاں نیٹو انڈین چیف سیاٹل تھا. یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے انسانی زندگی کو بغیر آسمانی حوالوں سے بہتر زندگی یا بہتر آدرش یا بہتر خواب ہمیں دکھائے، اور ہمیں بتایا کہ ہم کس طرح اپنی تربیت، یہ بیسیکلی ایک تربیت کا عمل ہے. اور میرے نزدیک میں ان پیغمبروں کو بھی ایک طرح کے رہنما یا ریفارمرز آپ کہہ سکتے ہیں، انہوں نے کوشش کی، لیکن جو گڑبڑ یہ ہو گئی کہ جب ان کو پاور ملی، جب کسی مذہبی لوگوں کو پاور ملی، تو انہوں نے کہا کہ میرا خدا تمہارے خدا سے بہتر ہے. جب یہ مائی گاڈ از بیٹر دین یور گاڈ، تو اس حوالے سے وہ جو ایک وسیع المشربی تھی، وہ جو ایک ملٹی فیتھ کو ایگزسٹنس تھی، اس میں ایک گڑبڑ پیدا ہوئی. اور میرے نزدیک یہ سب سے بڑی بات ہے کہ کیا ہم باقی رنگ، نسل، زبان لوگوں کے ساتھ ایک میوچول ہارمونیس کو ایگزسٹنگ کر سکتے ہیں. اور بدقسمتی یہ ہے کہ اتنی سائنس اور ٹیکنالوجی کی ترقی کے بعد بھی ہم جو ہیں ایک دوسرے کے ساتھ امن، آشتی، امن، ہارمونی سے ابھی تک ہم نے رہنا نہیں سیکھا. یہ ایک سب سے بڑی بدقسمتی، یا وہ مذہبی لوگ بھی ہوں چاہے غیر مذہبی لوگ بھی ہوں، وہ جو انسان کی جو احترام آدمیت ہے، وہ ابھی بھی ہم اس میں جو ہے پوری طرح اس کو سیکھ نہیں پائے. صحیح. اچھا، جیسا آپ نے بتایا کہ ہارمونیس نہیں ہوئے، اور پھر یہ تمام مسائل تو اپنی جگہ ہیں، رنگ، نسل، مذہب کے اور سب، اور بہت پولیٹیسائز ہوئے، اور ہم ایک اگلے قدم پہ چلے گئے. سائنس کی ترقی بھی سامنے آ گئی، اسپیس اور ٹیکنالوجی کا دور بھی آ گیا، مائگریشن فنومنا ہو گیا، پوری نسلیں مائگریٹ کر جاتی ہیں. ریجنس میں کرتی ہیں تو کم مسائل ہیں، آؤٹ آف ریجن چلے جاتی ہیں تو زیادہ مسائل آ جاتے ہیں. یہ جو مائگریشن فنومنا ہے، اس کے ایڈورس ایفیکٹس پہ کچھ بات ہو جائے تھوڑی سی، میرا خیال ہے. بہرحال میرے نزدیک جب ہم کہتے ہیں نا، جب مائگریشن ہم کہتے ہیں پل فیکٹر اور پش فیکٹرز، بعض دفعہ مطلب زندگی کا دائرہ اتنا تنگ ہو جاتا ہے کہ لوگ جو نا، جیسے ہم جن کو ہم ریفیوجیز کہتے ہیں، کہ ان کی زندگی، ان کی عزت، ان کا جو ہے، جو ان کا جو آدرش ہیں، وہ اتنے وہ تھریٹن فیل کرتے ہیں کہ اپنی جان بچانے کے لیے. بعض جو ہیں وہ ایک بہتر مستقبل کے لیے، چاہے وہ تعلیم ہو اور بچوں کی تعلیم ہو، ایک بہتر. تو میرے نزدیک وہ جو ایک بیلنسنگ فیکٹر ہے کہ ہم یہ چھوڑ دیں گے لیکن ہم یہ حاصل کر لیں گے، جو ہم کہتے ہیں کیا کھویا اور کیا پایا. میرے نزدیک میں امیگریشن کو ایک پازیٹیو سمجھتا ہوں. میرے نزدیک وہ لوگ جو صرف ایک ٹرائب میں رہتے ہیں، وہ ایک حوالے کے بعد، میں اسی وجہ سے کیونکہ ہم پاکستان سے ہیں، تو پاکستان میں نے کبھی کوئی ہندو، کوئی سکھ، کوئی پارسی، کوئی یہودی سے کبھی میری ملاقات
پاکستان میں نہیں ہوئی. اس کے مقابلے میں کئی ممالک یورپ میں یا کئی اور جگہوں پہ ہیں. تو میرے نزدیک باقی مذاہب، باقی نسلوں سے، باقی رنگوں سے ملنا اور یہ جاننا کہ آپ کے لیے صرف ایک زبان ہی نہیں، ایک نقطۂ نظر ہی نہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہجرت کے عمل میں ہم باقی کلچرز، باقی ثقافتوں، میں نے ایک جگہ لکھا تھا کہ جو مہاجر ادیب ہے وہ جب دو کلچرز اور دو ثقافتوں اور دو زبانوں سے واقف ہوتا ہے تو اس کے اندر کی ایک تیسری آنکھ کھل جاتی ہے. صحیح. اور وہ تیسری آنکھ جو ہے وہ اس کو ایک بہتر خواب دکھاتی ہے. صحیح. ناظرین کرام، گفتگو بھی چلتی رہے گی. موضوع ابھی بہت سخت ہے، بے زمینی نسل کشی ہے یا نہیں ہے. اس موضوع پہ ڈاکٹر صاحب سے بات کرنی ہے. ساتھ ساتھ رہیے، ہم ایک چھوٹے سے کمرشل بریک کے بعد آتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. پروگرام پاسورڈ میں ایک بار پھر حاضر ہیں. ڈاکٹر صاحب ہمارے ساتھ ہیں، ڈاکٹر خالد سہیل. ڈاکٹر صاحب، نسل کشی ہے مائگریشن؟ جب ہم جیسا بھی آپ بتا رہے ہیں اس کے کنسیکوینسز ہیں، اس کے ایڈورس ایفیکٹس ہیں، اس کے بینیفٹس بھی ہیں، مگر زبان تہذیب جب ہم نے چھوڑ دی، 2-3 جنریشن کے بعد ہم بقول کیسے دریا ہے سمندر میں مل جائیں گے یا کوزہ سے تو نظر نہیں آئیں گے. ہمارا نشان بھی نہیں ہوگا نشان لینے والوں میں، نظر آنے والوں میں. ہمارا بیٹا جو ہے 4 جنریشن کے بعد شاید بلند اقبال پروناؤنس کرنے بجائے بینڈ اقبال کچھ کہے. آپ کو لگتا ہے کہ ہم تاریک راہوں میں مارے جائیں گے یا ہمیں فائدہ ہوا اس کا؟ میں تو سمجھتا ہوں کہ اس کا فائدہ ہے. میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ جب آپ، جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ جب دوسرے کلچرز، دوسری ثقافتوں، دوسری زبانوں، دوسرے نقطۂ نظر سے اس کی قیمت ہے. میں چونکہ سکائٹسٹ ہوں، مہاجرین میں نفسیاتی مسائل کافی ہوتے ہیں. ان کو جو کلچرل کانفلکٹس ہیں ان کا شکار ہوتے ہیں. بعض کا بریک ڈاؤن تک ہو جاتا ہے. ایک خاص طرح کے ان کو ایک نفسیاتی جو دکھ ہے، جو کرب ہے، تو اس میں کچھ لوگ آبویسلی پریشان ہوتے ہیں، دکھی ہوتے ہیں، مطلب بعض سوئسائڈل بھی ہو جاتے ہیں. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ ایک بڑے پیمانے پہ دیکھیں، اگر آپ 100 سال، 200 سال، 500 سال کی بات دیکھیں، جس کو ہم کہتے ہیں کہ نو گین وداؤٹ پین، تو یہ ایک آزمائش ہے. اور کیونکہ اس میں پھر صرف کلچر کے ساتھ نہیں، جیسے آپ جانتے ہیں کہ جو مکسڈ میرجز ہیں، کہ آپ ان لوگوں کے ساتھ ملتے ہیں، آپ ایک اور رنگ، نسل، زبان کے لوگوں کے ساتھ آپ کی محبت میں گرفتار ہوتے ہیں، آپ ایک نئے خاندان بناتے ہیں. تو اگر آپ یورپ کو دیکھیں تو اس میں مکسڈ میرجز کی تعداد بہت زیادہ ہے. ان کے بچے جو ہیں تو وہ دونوں ثقافتوں کو، اب سوال یہ ہے کہ اگر بچے دونوں ثقافتوں میں ایک توازن قائم کر سکیں تو وہ ایک بہتر ہے. اس وجہ سے جو مکسڈ میرجز ہیں وہ ایک طرح سے ان میں زیادہ آزمائش ہے. لیکن آپ اس پہلو کی طرف رخ کر رہے ہیں کہ اس کی قیمت ہے، اس کا دکھ ہے، اس کے لیے پریشانی ہے، تو اس کے لیے ایک بڑے حوصلے، بڑے دل گردے کی ضرورت ہے. یہ اٹ از ناٹ فار دا ویک ہارٹڈ. یہ تو اگر آپ بہت کمزور دل و دماغ کے ہیں تو آپ کو اپنے گھر میں رہنا چاہیے. اور اگر آپ کے اندر اتنی آزمائشوں کو برداشت کرنے کی وہ ہے تو پھر آپ جائیں اور ان کو قبول کریں. اور ان دا لانگ رن امید ہے کہ آپ کے بچے، آپ کے پوتے پوتیاں، ہو سکتا ہے وہ اردو زبان نہ بولیں لیکن ان کو فرانسیسی، ان کو جرمن، ان کو اور کئی زبانیں، اور وہ اگر آپ کے آدرش ان تک موجود ہے تو وہ کسی اور زبان میں، کسی اور آرٹ فارم میں اس کو پیش کریں. ہاں، مگر یہ کہ دیکھیے، تہذیب کی پتہ نہیں عادت ہے یا نہیں، ایک مشرقی تہذیب ہے. آداب بجا لاتا ہوں، لڑکیاں دوپٹہ اوڑی ہوئی ہیں، ایک حسن ہے اس کا، اس سے آپ نظر نہیں ہٹا سکتے. اس کا ایک اپنی ایک خوبصورتی ہے، ایک خوبی ہے، ایک نزاکت ہے. مغربی حسن اپنی ایک نزاکت رکھتا ہے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ نزاکت نہیں رکھتے، وہ بھی اپنی نزاکت رکھتے ہیں، مگر وہ نزاکت، وہ خوبصورتی، وہ حسن، وہ بیچ اس پورے پروسیس میں غائب ہو جائے گا اور وہ اس کی شکل بدل جائے گی. آپ یہی کہہ رہے ہیں نا، ایک الگ کلچر بن جائے گا. تو وہ جو لاس فنومنا ہے وہ تکلیف دہ ہے. میں اس کی بات کر رہا تھا. وہ جو ایک آپ میری بات شاید کسی حد تک میں ہاں نہیں، میں سمجھ رہا ہوں کہ آپ ایک چیز کھوتے ہیں تو اس کا آپ کو اس کا ایک لاس ہے، اس کی ایک گریونگ ہے، اس کا ایک نوسٹلجیا ہے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر آپ وہ لوگ، وہ مہاجر جو صرف اس نوسٹلجیا، ایون ادب میں بھی صرف نوسٹلجیا کی شاعری کرتے ہیں، کیونکہ وہ مطلب ہے وہ مغرب میں ہیں لیکن وہ مشرق میں، ذہنی طور پہ مشرق میں رہ رہے ہیں. اور وہاں کی جو، اگر آپ لاہور میں ہیں، کراچی میں ہیں، لکھنؤ میں ہیں، دہلی میں ہیں، وہاں کی جو محفلیں ہیں، وہاں کی جو موسیقی، وہاں کا جو ادب. لیکن میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ جو لوگ ایک قدم آگے بڑھ جاتے ہیں، جو انٹیگریشن کا حصہ بن جاتے ہیں، تو پھر میں نے لکھا تھا کہ نئے مقام پہ محبوب بھی نئے پائے. تو جزائیں ملتی رہی ہیں ہمیں یہ ہجرت کی.
تو ہم نے آپ کی سزا کی بات کر رہے ہیں. میں مانتا ہوں کہ ہجرت میں ایک سزا بھی ہے، لیکن ایک قدم اگر آپ آگے جائیں تو اس کی ایک جزا بھی ہے، اس میں ایک بہتر زندگی، لیکن اس کے لیے آپ کو ایک نفسیاتی طور پہ، آپ کو ایک ذہنی طور پہ ایک کمی کا احساس ہوتا ہے. میں اس کو لیکن میرے نزدیک یہ چونکہ اب انٹرنیشنل، چاہے وہ انٹرنیٹ ہو اور چاہے آنا جانا اور چاہے آپ ٹریول کرتے ہیں، تو میرے نزدیک میں کئی دوستوں کو جانتا ہوں جو چند مہینے یہاں رہتے ہیں، چند مشرق میں کچھ عرصہ رہتے ہیں، مغرب میں کچھ عرصہ رہتے ہیں. اب تو 21ویں صدی میں ممکن ہے کہ آپ ایک سے زیادہ کلچرز، ایک سے زیادہ لائف سٹائلز کو برقرار رکھ سکیں. تو ان دا لانگ رن میں اس کے حق میں ہوں، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ آزمائشیں یا یہ چیلنجز ہمیں قبول کرنے چاہیے، اور اس کے جو مثبت نتائج ہیں، اس کی جو فروٹس ہیں، وہ ہمیں ان کو ایکسیپٹ کرنا چاہیے. تو میں اس کے حق میں ہوں. آخری سوال بتائیے مجھے، ارتقاء کا جو سارا عمل ہے یہ کیا صحیح سمت میں ہے؟ یہ جو تبدیلی کا عمل ہے، یہ جو ہم کبھی ارادی اور غیر ارادی طور پر قدرت کے 51% کنٹرول میں رہنے کے بعد، اپنے رنگ، نسل، مذہب پہ کنٹرول نہ ہونے کے باوجود، مائگریشن کے فورسڈ اور پولائٹ مائگریشن یا فنومنا کے بعد، یہ جو پورا ہمارا ایک ارتقاء میں شامل ہونے کا عمل ہے، یہ صحیح سمت میں ہے؟ اوورآل آپ کہہ رہے ہیں صحیح سمت میں ہے، کچھ مجھے اس سے ایسا سینس مل رہا ہے، مگر اوورآل آن دا ہول آپ کو لگتا ہے کہ انسانیت کا مستقبل بہت برائٹ ہے آگے؟ میں پر امید ہوں. میری اب اگرچہ جیسے میں نے کہا کہ 21ویں صدی میں نیوکلیر ویپنز اور یہ سارا جو سول وارز یہ سب چل رہا ہے، لیکن میں محسوس کرتا ہوں کہ ہر قوم میں، ہر علاقے میں، ہر نسل میں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو ہم دانشور کہتے ہیں، جن کو ہم رہنما کہتے ہیں، سیاسی ہوں، مذہبی ہوں، روحانی ہوں، سیکولر ہوں، کہ وہ عوام کی تربیت، عام ایام کی قیادت کریں. تو اگرچہ خطرات ہیں کہ ہم بہت سے نقصانات کر رہے ہیں یا کر سکتے ہیں، لیکن میری یہ ایک طرح سے ایک مطلب آبویسلی ایک ہوپ ہے، ایک امید ہے کہ ہم ان سے جلد سبق سیکھ کے یہ جانیں گے کہ ہمیں ایک بہتر زندگی کے لیے مل کر، مطلب پوری انسانیت کے جو 7 بلین لوگ ہیں، بلکہ آپ ٹی وی میں دیکھیں، اگر کوئی بچہ مرتا ہے یا کوئی عورت کو ہوتا ہے تو ہم ٹی وی یا انٹرنیٹ کی وجہ سے جان جاتے ہیں. تو میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ اگر سماجی شعور اگلی چند دہائیوں میں اس صدی میں اتنا اس لیول تک پہنچ گیا کہ ہم نے پوری انسانیت کو ایک فیملی، ایک کنبہ، ایک خاندان سمجھنا شروع کیا، تو پھر ہمیں امید ہے. اگر ہم اسی طرح بٹے رہے تو آبویسلی یہ ایک بہت ہی تکلیف دہ اور مہلک اور ایک بہت ہی پینفل اینڈ ہوگا. جو میری خواہش ہے، یہ میری ایک طرح سے آرزو ہے، امید ہے کہ ہم اس تباہی سے ہٹ کر ایک مثبت اور ایک بہتر زندگی کی طرف ہم کوشش کریں، اور وہی کوشش ہم یا ہمارے بچے یا اگلی جنریشنز جو ہیں اس کی طرف کچھ فائنل ورڈز مذاہب کے مستقبل کے بارے میں بتا دیجیے. میں یہ محسوس کرتا ہوں، آپ جانتے ہیں چونکہ میں ہیومنسٹ ہوں، کہ 1900 میں وہ لوگ جو سیکولر، جو ہیومنسٹ، ایتھیسٹ، ایگنوسٹک، فری تھنکرز تھے، 1900 میں ان کی عالمی طور پہ 1% تعداد تھی. 2000 میں ان کی تعداد تقریباً 15% ہے. کینیڈا میں 19% کے قریب ہے. اسکینڈینیوین کنٹریز میں 50% سے زیادہ ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ جو مذہب کا بھی جو ایک روح جس کو ہم کہتے ہیں، جس کو ہم اسپرچویلٹی کہتے ہیں، مطلب ایک دہشت پسند، ایک سخت گیر مذہبی جو سخت گیر ہے، اور ایک وہ جو صوفیاء کی روایت ہے. تو میرے نزدیک وہ جو صوفیاء کی روایت ہے وہ بیسیکلی ایک سیکولر روایت ہے. وہ سیکولر ہے فریڈم آف ریلیجن کی، تمام مذاہب کا احترام کریں. ایک سیکولر فریڈم فرام ریلیجن کی. تو میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ وہ مذہبی نقطہ نظر سے روحانی اور سیکولر جو ہمارا ارتقاء ہے، ہم اس طرف بڑھ رہے ہیں. وہ زیادہ سے زیادہ لوگ ان روایتوں سے کو گلے لگا رہے ہیں. تو میں سیکولرزم کا اور روحانیت کے مستقبل کے بارے میں پر امید ہوں. آپ کا خیال ہے کہ مغرب میں جو روحانیت کی ایک فضا آئی ہے، بدھزم کی شکل میں یا صوفیزم آیا ہے اور آج رومی کو پڑھا جا رہا ہے، اس کی کچھ وجوہات یہ بھی ہیں؟ ہاں، میں سمجھتا ہوں کہ جو ایک میٹیریلسٹک لائف ہے ویسٹ میں، اور ایک مذہبی شدت پسندی سے جو لوگوں جو تنگ آ چکے ہیں، اس کے اندر ایک سیکولر، ایک اسپرچل جو کانٹیکسٹ ہے وہ آگے بڑھ رہا ہے. اور میرے نزدیک یہ ایک خوش آئند ہے جس میں ہم جو ہے ایک ہیومنسٹک فلسفی، انسان دوستی کی فلسفی جو ہے اس کو ہم آگے بڑھا رہے ہیں. ڈاکٹر صاحب، دونوں ہاتھ جوڑ کر آپ کو شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں. کتنی خوبصورت، کتنی اچھی آپٹمسزم سے بھری ہوئی باتیں آج ہم نے کی. میں جن کانفلکٹس کا شکار تھا، میں جن سوالوں کا جواب نہیں پا رہا تھا،
مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا صحیح لفظ ہوں گے، کیا نمبرز ہوں گے جو میرے پاس ورڈ کو کمپلیٹ کریں گے اور اس بھرے پورے پینڈورا باکس کو، میرے ذہن کے اندر جو سوال ہے اس کو ریزولو کر دیں گے۔ تو ڈاکٹر صاحب نے اور توصیف احمد صاحب نے کافی حد تک میری مدد کی، اور مجھے یقین ہے کہ میرے ناظرین کی بھی مدد کی ہوگی، اور آج ہم ایک نقطے پہ ضرور پہنچے ہوں گے کہ انسانیت کا مستقبل اتنا تاریک نہیں جتنا نظر آ رہا ہے۔ ناظرین کرام، یوں ہی ہمارے ساتھ ساتھ رہیے، انشاءاللہ اگلے پروگرام میں ہم پھر حاضر ہوں گے۔ ڈاکٹر صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت کا، اور ناظرین آپ کا بھی بہت شکریہ کہ آپ ہمارے پروگرام میں ہمارے ساتھ ہیں۔ اگلے پروگرام میں ہم پھر حاضر ہوں گے، پاسورڈ کے ساتھ۔ بلند اقبال کو اجازت دیجیے۔